مانگا کیا؟ ایک پڑوس، حضور کیا دیتے ہیں؟ مسلم شریف، اصحابہ، دیگر معتبر کتابیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور تبوک چلے گئے۔ آپ کو بھی اتنے لطف آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے؟ نہیں، ہلکا ہلکا اشارہ دیتے ہو کبھی کبھی۔ محبوب کی باتیں ہو رہی ہیں نا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، آ میرے دل آمنہ کے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ آپ لوگوں کا نا ہر موضوع شان مصطفیٰ ہوتا ہے، آپ کی جماعت کا ہر موضوع۔ تو میں کہ سانو پھر مبارک دے، تو تنقید پہ کرنا ہے سانو، پھر ہم تو مبارک والے لوگ ہیں۔ ہم اب جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے او دے ہی مرنے مردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہ گئے، واپس آ رہے تھے، مقام جارانہ کے قریب حضور پہنچے، جہاں سے بہت سارے حاجی بڑا عمرہ کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دل بھی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ میں ایک رات وہاں سویا ہوں تو مجھے 70 مرتبہ محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا، 70 مرتبہ۔ محبوب وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا بلاؤ بے بلال کو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی تو وہاں نا 4-5 لڑکے کھیل رہے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک حضرت ابو معذورہ بھی تھے، 15 سال عمر تھی۔ حضرت بلال نے اذان دی تو وہ بھی نقلیں اتارنے لگے، چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا، تو نقلیں اتارنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی ذمہ داری سے روایت عرض کر رہا ہوں، حضور نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور مولا علی شیر خدا کو بھیجا۔ ایک روایت ہے حضرت عمر بھی ساتھ تھے، فرمایا جاؤ ان لڑکوں کو پکڑ کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہم گئے تو بچے تھے، دوڑے، کسی طریقے سے پکڑ کے لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی بلال کی نقلیں کون اتار رہا تھا؟ بلال کی نقلیں کون اتار رہا تھا؟ عجیب لطف بن گیا، بولو کون نقلیں اتار رہا تھا؟ عجیب ذائقہ ہے یار، عجیب منظر نہیں کہ بلال کی کوئی نقل بھی اتارے تو محبوب کہتے ہیں بلا کے لاؤ۔ اور کون نقل اتار رہا تھا میرے بلال کی؟ یہ مسلم میں بھی ہے، اصحابہ میں بھی، دیگر کتب حدیث میں، کتب سیرت۔ کون نقلیں اتار رہا تھا؟ نہیں ہم نے نہیں، بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، کئی دفعہ مشورہ کر لیتے ہیں، ساری کلاس پکی ہو جاتی ہے، دسنا ہی نہیں، سوال ہی نہیں، بچے پکے ہو گئے کا کوئی پتہ نہیں۔ تو میرے محبوب کا بھی انداز نرالا نا، حضور حکیم ہے، حضور حکیم ہے۔ فرمایا تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں نا؟ کا سنے ہیں۔ فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ محبوب نے سن لیا نا، فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ اب بچے کیا کرتے؟ پہلے تو تہیا کر لیا کہ بتانا نہیں، نقلیں اتار رہے تھے حضرت ابو معذورہ، کہتے پہلے طے کر لیا، بچے بڑے پکے ہیں، میرا مدرسہ ہے مجھے پتا ہے، یہ جب طے کر لیتے ہیں تو پھر کسی کی طاقت ہے بات کھلوا سکے؟ کہتے جی پتہ ہی نہیں جی، اللہ جانتا ہے، اس کا خبر ہی نہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ، پوچھو کون بول رہا تھا، کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، تو پکے ہو جاتے ہیں۔ اب بچے ہیں، ہم بچے رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے تو ہم بھی مسکرا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں صحیح کر رہے ہو، یارانہ اسی کا نام ہے، ہمہ یارہ جنت ہے، ہمہ یارہ بہشت ہے، ایسے ہی پکے رہنا جی۔ بچے پکے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ پہلے حضور نے اجتماعی طور پہ پوچھا تم نے سنی ہے اذان؟ کا سنی ہے؟ چلو باری باری سناؤ۔ اب چونکہ کہہ بیٹھے تھے کہ سنی ہے، اب کیا کرتے؟ سنانی تھی، ایک نے سنائی، حضور نے فرمایا تو جا، دوسرے نے سنائی، فرمایا تو بھی جا، تیسرے نے سنائی، کہا تو بھی جا، چوتھے نے سنائی، تو بھی جا، چھٹے 7ویں نمبر پہ ابو معذورہ کہتے ہیں میرا بھی نمبر لگ گیا۔ عمر تھی 15 سال، پر بس کسی کی نظر پڑ گئی، اس کی پڑ گئی جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے۔ اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے، کام بن جائے۔ تیری ایک نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ ایک نظر کرم کرو، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ محبوب علیہ السلام اب چھٹا 7واں نمبر لگا تو کہا تو بھی سنا، تو ابو معذورہ سریلے تھے، کانوں میں انگلی لی، حضرت بلال کی نقل اتاری تو بڑی پیاری۔ حضور نے فرمایا جو باقی بچے ہیں وہ بھی سارے جاؤ، بندہ مل گیا ہمیں۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، ادھر والے بھی چلے گئے، ادھر والے بھی، میں بیچ میں رہ گیا۔ فرمایا پھر سناؤ، کہتے ہیں 2 دفعہ سنایا، فرمایا نہیں یار مزہ آیا، پھر سناؤ۔ کہتے ہیں 3 دفعہ جب میں سنایا تو
میں نے محبوب کے چہرے پہ روشنی دیکھی۔ اور سجنوں بلال کی کوئی نقل اتارے تو صحیح، کہتے ہیں روشنی دیکھی، حضور اٹھے اور حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اللہم بارک فی ہے، اللہم بارک فی ہے وحدہ الی الاسلام۔ یہ میرے محبوب کے لفظ ہیں۔ نبی پاک نے کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں سر پہ ہاتھ اور ادھر دعا، بس میرا کام بن گیا۔ فرماتے ہیں 15 سال کی عمر میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں سنو دوستو کلمہ بھی پڑھ گیا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دینوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئی، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی اور ہن تے رول گئیاں۔ کہتے ہیں میں نے نا فوراً پوچھا عمر کتنی؟ 15 سال۔ فوراً کلمہ حضور میری ڈیوٹی، فرمایا انت مؤذن، انت مؤذن، تو مؤذن ہے۔ حضور کہا؟ فرمایا فی مکہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال اذانے پڑے گا مدینے میں اور تو اذانے پڑے گا مکے میں، میں تجھے مکے کا مؤذن۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا، میں کھیل کود کرنے والا، مصطفیٰ نے مؤذن بنا دیا۔ حضرت ابو معذورہ بیت اللہ شریف ساری زندگی اذانے پڑھتے رہے۔ لوگ کہتے تیری بڑی بات ہے تو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرماتے میری بات نہیں، وہ اللہ کا محبوب بڑا کامل ہے، وہ محبوب کی محبوبیت ہے، کہاں سے اٹھایا اور کہاں رکھ دیا۔ خس خس جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں۔ حضرت ابو معذورہ، اب سنو امام زرقانی نے لکھا ہے، کہتے حضرت ابو معذورہ کے سر پہ بال تھے، حکم یہ ہے کہ بال کندھوں تک ہو نیچے نہ ہو۔ حضرت ابو معذورہ کتنے بڑے تھے، جب بیٹھتے تھے تو آپ کے نیچے دب جاتے تھے، اتنے بڑے بال۔ لوگوں نے کہا کٹوا دے، تمہیں نہیں پتا کندھوں تک ہونے چاہیے؟ فرمایا یہ نہیں میں نے کٹوانے۔ کہا کٹوا دو، کہا نہیں کٹوانے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے ان بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا، اب ان بالوں کو قبر میں لے کے جاؤں گا، اور وہ خوشبو جو حضور کے دست مبارک سے یہاں آئی ہے وہ قبر تک جائے گی۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میں قبر تک لے کے جاؤں گا۔ بھائیو میرے محبوب کی محبوبیت ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی محبوبیت۔ لوگ کہتے ہیں معراج کیا ہے، اور سارا مضمون اس لیے بیان کیا کہ معراج نبی پاک کی محبوبیت ہے۔ معراج نبی پاک کی، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سائیڈ پہ بلا کے اکیلے بٹھا کے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بھی کمال۔ معراج نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ وصال کر گئی، حضور کو بڑا پیار تھا، جناب ابو طالب چچا تھے، بڑا پیار تھا، وصال کر گئے۔ حضور طائف گئے تو انہوں نے پتھر مارے، واپس آئے تو مکے والوں نے منہ موڑا، لوگ سمجھنے لگے کہ شاید تنہائی ہے۔ رب کریم نے فرمایا نہیں، محبوب تو میرے پاس آ گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوب کو رب کریم نے حریم خاص میں بلایا، اور ترمذی میں لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں بلا کے تو رب نے اپنا دست مبارک جو اس کی شان کے لائے، اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر میں پہچان گیا زمینوں میں کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے، سب مجھے یہ محبوب کی محبوبیت ہے۔ کوئی کسی کو اپنے محبوب کو، کوئی محب کسی محبوب کو لے کے اکیلے بیٹھو تو تجھے مجھے کیا اعتراض ہے؟ تجھے مجھے، لوگ ایسے ہی الجھے ہوئے ہیں معراج کیا ہے کس طرح، یہ محبوب کی محبوب سے ملاقات، بات ختم ہو گئی۔ سی معراج ایک راز، سی معراج ایک راز محبتاں دا، تے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا۔ کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا،
ابر دخل کیے تھے عقل دائے جانے جان والا یا لے جان والا کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کجا سدراتے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا ایک بابا جی اور بول پڑے انہوں نے بڑی حسین بات کی کہنے لگے کچھ کہتے ہیں حضور بشر ہے اگر بشر وہاں تک جا سکتے تو کوئی اور بشر بھی جاتا کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں حضور محض نور ہے اگر صرف نور تھے تو حضرت جبریل تو نوریوں کے امام ہے وہ کیسے رہ گئے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پہندہ ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا اللہ والیاں گل ہی مکا دیتی تساں اور ڈٹھا تے اساں اور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا تے اساں اور محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے میرے بھائی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کے تو اتنے عظیم رسول کا کلمہ پڑھتا ہے تو نے وہیں جھگڑا کھڑا کر دیا ہے تو خوش نصیب ہے اور یہ جو حضور کی محبوبیت ہے نا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو قیامت میں نظر آئے گی مولانا حسن رضا کہا کرتے تھے فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر میں فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے فرمایا یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کسی کو حضور پل صراط سے چھڑا کے لے جائیں گے کسی کو حضور میزان عمل سے لے جائیں گے کسی کو ادھر سے لے جائیں گے اور بزرگوں نے روایات لکھی ہے کمال کر دی حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے محبوب کے ایک امتی کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں تو حضرت آدم بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن نبی ہیں محبوب نہیں نا اس درجے پہ محبوب نہیں نا جس درجے پہ یہ محبوب ہے اگرچہ اللہ اپنے سارے نبیوں سے محبت فرماتے اس درجے پہ نہیں کہا حضور کے امتی کو لے کے جا رہے تھے فرشتے تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس امتی کو فرشتوں کا پکڑنا جہنم کی طرف لے جانا حضرت آدم نے دیکھا خود نہیں گئے حضور کی بارگاہ میں گئے کہا حضور کو لے جا رہے ہیں تو نبی پاک آ گئے کیا کرتے ہو بھائی کہا حضور عمل تو لیں گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم ہے فرشتے دیانتدار ہے نا بولے تو صحیح ہے دیانتدار ہے نا کسی سے ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا حضور تولے ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہے حضور نے فرمایا چلو دوبارہ تولو کیا کرو انہوں نے کوئی رٹا نہیں ڈالا کہ حضور ابھی تو تولا تھا اور ہمارا اس کے ساتھ کون سا کوئی ہمارا اس کے ساتھ اختلاف کوئی بیر نہیں ابھی تو تولا ہے تو میں دوبارہ تولو تول دیتے ہیں فرشتوں سے کسی نے پوچھا ہوگا عالم تخیلات میں کدھر جا رہے ہو انہوں نے کہا ان کی ماننی پڑے گی اللہ کے محبوب ہے دوبارہ تولا گناہ زیادہ تھے محبوب نے ایک پرچی نکالی جیب سے اعمال والے پلڑے میں رکھی تو نیکیاں زیادہ ہو گئی اب فرشتوں سے کہا تم جاؤ جنت والوں کو بھیجو جنتی ہے اس کو ہی نہیں پتا چلا میری طرح بیچارے وہ سمجھا ہی نہیں ٹامک ٹونیوں میں رہتے ہیں نا بیچارے ترازو پکڑے ہوئے اتنی شان ہے اتنی نہیں اتنا علم ہے اتنا نہیں ایسے تو نہ کرو کیا کرتے ہیں کیا کر رہے ہو کیا سوچ دے رہے ہو قوم کو محبوب کو تولتے پھرتے ہو کبھی کسی نے بیٹی کی محبت تولی ہے تیرے دل میں تیرے بیٹے کا مقام کیا ہے تولا ہے پھر تو اللہ کے نبی کا مقام کیسے تول سکتا ہے کہاں سے جرت اور طاقت لاتا ہے تو حضور کا مقام اور مرتبہ تولتا ہے سمجھتا ہی نہیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے پرچی رکھی تو اعمال بڑھ گئے اب اس بھولے کو پتہ ہی نہیں عرض کرنے لگا محبوبہ میں تو گناہگار یہ کون سی نیکی تو حضور نے فرمایا تو بیٹھا تھا ایک محفل سبحان اللہ اور ذکر میرا چھڑا تو تیری زبان پہ درود جاری ہو گیا تجھے تو نہیں پتا پر میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو ایک بار پڑھے اس کا مال نامہ وزنی ہے تو جو ساری زندگی درود پڑھ کے ہی گزار دے جو صبح و شام درود پڑھ کے ہی بتا دے تو بھائی کرنے کا کام یہ ہے کہ معراج شریف کا مہینہ ہے معراج اور شعبان میں نفلی روزے زیادہ رکھا کریں صحیح ہے درود شریف زیادہ پڑھا کریں کوشش فرمائیں ان نفلی روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری آسان ہو گئی اور حضور علیہ السلام نے فضیلت بیان کوشش کریں 26 رجب آ رہی ہے جمعے والے دن رات ساری حضور کے ذکر سننے میں گزاریں میں کہا کرتا ہوں کہ معراج کا معنی ہے حضور کی
عظمت بلغل العاب کمال ہے. یہ محبوب کی عظمت سننے سنانے کا مہینہ ہے. حضور کی شانیں بیان کریں سنیں, اپنے دل کے اندر یہ نظریہ بنائیں کہ رب کریم نے ہمیں بڑا اعلیٰ محبوب عطا فرمایا, اور اس نعت کو زیادہ پڑھیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. غمزدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. آخر